بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر نکلے۔ راستے میں شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا کہ یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ شاگرد گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ راستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 ہی درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں پہلے ہی 1 روٹی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھائی اور اس سے پوچھا کہ 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا کہ 2 ہی روٹیاں ملی تھیں۔ آپ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ حضرت ہم دریا کیسے پار کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ تھاما اور دریا ایسے پار کر لیا کہ آپ کا پاؤں بھی گیلا نہیں ہوا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور فرمانے لگا کہ آپ جیسا نبی پہلے مابعوث ہی نہیں ہوا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، میرا تو دل نور سے بھر گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا کہ حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گلد گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا۔ وہ ہرن آپ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور اس شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، تو ہرن زندہ ہو گیا اور چونکڑیاں برتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور آپ جیسا استاد عنایت فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ کیا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے ایک بار پھر کہا کہ جناب روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ دونوں راستہ چلتے گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا کہ حضرت تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شخص کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب جا کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر لے جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ بھوکے بھی تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ تم شہر سے
روٹیاں لے آؤ اور اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ اٹھا لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے کے لیے گیا اور دل میں سوچنے لگا کہ اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ایک ساتھ ہی مر جائیں گی اور تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر اس کے دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اسے قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ چنانچہ جب وہ روٹیاں لے کر ساتھی واپس آیا تو ان دونوں نے اسے مار دیا، اور اسے مارنے کے بعد وہ دونوں آرام سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ جب ان دونوں نے وہ روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اینٹیں ویسی ہی پڑی ہیں، جبکہ اس کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمیں اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ دنیا اس کی چاہت کرنے والا، دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا آخر میں خالی ہاتھ ہی واپس جاتا ہے۔ آپ جتنے مرضی پیسے کمائیں، جو کچھ مرضی جمع کر لیں، آپ کو جانا خالی ہاتھ ہی ہوگا۔